کہ کیا ہے آدھی روٹی کھائیے مگر بچوں کو پڑھائیے۔ تعلیم ضروری ہے، کہنے والوں نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ لے لو دل و جاں بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جو ملے جہاں ملے جیسے ملے۔ تو اسلاف کا جو وتیرہ رہا ہے علم حاصل کرنے کا، MSO اس کو پھر ملک کی سطح کے قانون اور دستور کا احترام کرتے ہوئے، اسی کی پاسداری کرتے ہوئے اور اسی کے حدود میں رہتے ہوئے یہ تنظیم اپنے کام انجام دے رہی ہے۔ بیشتر شمال سے لے کے جنوب تک اور قومی سطح سے لے کے ضلعی سطح تک بھی ہماری تنظیم میں بانیان کا اثر یہی رہا کہ بگلا شروع سے آخر تک شامل ہیں۔ آج کے پروگرام کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان جو حیدرآباد سے PWET جو آرگنائزیشن ہے اس کے صدر اعلیٰ عالی جناب متین قادری صاحب کئی طلبہ میں، ہونہار طلبہ میں جو جستجو مند طلبہ ہیں ان کے لیے آج اسکالرشپ کی تقسیم کا پروگرام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر نظام آباد کے جو ہونہار اساتذہ ہیں جو بہترین انداز میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان اساتذہ کو بھی آج اعزاز و تہنیت پیش کیا جائے گا۔ یہ آج کے پروگرام کا جو مین مقصد ہے، ان دو مقاصد کے تحت ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے میں MSO کے حوالے سے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے مولانا ہمارے سرپرست اعلیٰ مولانا کریم الدین کمال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات کہیں۔ السلام۔ آرکیٹیکٹ جناب خواجہ آصف الدین صاحب اور ہمارے دوسرے احباب جناب ارشد صاحب جو MSO کے ذمہ دار ہیں، اور تمام حاضرین اساتذہ طلباء، یہ پروگرام بہت ہی حوصلہ افزا، بہت ہی مفید اور بہت ہی کارگر ہے۔ یہ دیکھنے میں ظاہری طور پر ایک چھوٹا سا پروگرام نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایسا پروگرام ہے کہ چھوٹے سے پودے کو زمین پر سندل کے ایک پیڑ کو لگانا ہے۔ آج بہت چھوٹا ہوگا، ہوا کے جھونکوں سے نکل جاتا ہوگا، لیکن اسی کی اگر حفاظت کی جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ درخت تناور درخت بن کر پورے ماحول کو خوشگوار کر دے گا اور پرفضا کر دے گا اور بہترین پسندیدہ ماحول والا بن جائے گا۔ کون سا؟ یہی درخت۔ تو یہی آج کے اس پروگرام کی اہمیت اور خصوصیت ہے کہ یہ طلباء جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنے اندر اچھی صلاحیتیں رکھتے ہیں، لیکن ابھی آگے بڑھنے کے لیے انہیں سخت محنتوں کی ضرورت ہے، تو ایسے وقت میں عالی جناب محترم متین قادری صاحب اور ان کے احباب اور رفقا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، سبھی کا یہ پروگرام ہوا کہ نظام آباد میں جو بچے ہماری اپنی بہترین صلاحیتیں رکھتے ہیں ان بچوں کو اور بڑھانا چاہیے۔ کیوں نہ ہم چل کر نظام آباد میں ہم دیکھیں کہ کتنے بچے اسکالرشپ کے قابل ہوتے ہیں، اور اسکالرشپ ویسے ہی اٹھا کر نام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ باضابطہ ایک ٹیسٹ رکھا گیا تھا کہ یہ طلباء میں کون آگے بڑھ رہا ہے، کون صلاحیت رکھتا ہے، کون شوق رکھتا ہے، کون آگے فیصلہ کیا گیا کہ ان طلباء کو اسکالرشپ دی جانی چاہیے، تاکہ یہ ابھی کے پودے، یہ چھوٹے درخت بڑے ہوں اور تناور درخت بن کر ماحول کو پورے سازگار اور خوشگوار کریں۔ یہ ان کا اپنا جذبہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ساتھ میں صادق صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ رفقا ہیں جو فیلڈ ورک کرنا جانتے ہیں، صرف نام و نمود اور دکھاوا نہیں، بلکہ اپنے طور پر ہم کس انداز میں بچوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ جذبہ ہے۔ اور اس پروگرام میں یہ بھی شامل کر لیا گیا ہے MSO کی جانب سے، اساتذہ جو ہمارے محنت کر رہے ہیں ان کی بھی جو ہے ستائش کی جانی چاہیے۔ ولی بھائی آئے ہوئے ہیں، گزارش ہے کہ اس سے پھر تشریف لائیں، عالی جناب ولی اللہ قادری صاحب انجینئر، اور اساتذہ جو واقعی طلباء کے ساتھ محنت کر رہے ہیں ان کی کیسے حوصلہ افزائی کی جائے۔ اور حاضرین کرام، علم ہی ایسی عظیم دولت ہے جو انسان کو بہت بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں، طلباء کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، آج ہم چاند پہ پہنچ گئے اور زہرہ میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مریخ کو پر کمندے ڈال رہے ہیں، سورج کی شعاؤں، چاند پہ چڑھنا تو چھوڑو، چاند پاشا کے گھر پہ نہیں چڑھ تو ہوتا۔
ارے کیکو بھائی وہاں ہوتا، مگر وہی علم آیا تو انہیں بول رہا چاند پہ جا کے بتاؤں گا کہ اللہ نے مجھے کیسی صلاحیتیں دی ہیں اور کیسی بلندیاں مجھے دی ہیں، اور انسان کے قدموں تلے چاند رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے اور علم دیا ہے۔ علم کے ذریعے ہم ریح پر کمندے ڈال رہے ہیں، سورج کی شعاؤں کو ہم سلب کر رہے ہیں، یہ ساری صلاحیتیں علم کی وجہ سے آئی ہیں۔ اسی لیے رسول پاک، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت بتائی۔ قرآن پاک کی پہلی آیت بھی یہی ہے کہ علم کے ذریعے آگے بڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھیے، اور رب کے نام سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز علم آپ کو فائدہ بھی دے گا، اور علم اچھائی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ علم تو ساری دنیا حاصل کر رہی ہے، مگر دوسرے لوگ علم کے ذریعے اپنی ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی ترقی کریں گے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمارے مالی وسائل کتنے بڑھیں گے۔ مگر دین اسلام نے علم حاصل کرنے کا اگر حکم دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ خود اپنی ترقیوں کو نہ سوچو، بلکہ پوری دنیا کو کیسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، انسانیت کو کیسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، علم کے ذریعے کتنی بھلائی اور فلاح و بہبود کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے، یہ اسلام علم کے ذریعے آپ کو حکم دے رہا ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں فاتح کی حیثیت سے آپ واپس ہوئے تو اس وقت جن کو قید کیا گیا تھا، قیدیوں میں وہاں سب کچھ ہر قسم کے لوگ تھے، کچھ پڑھے لکھے بھی تھے، کچھ عام آدمی بھی تھے۔ تو بتایا گیا کہ جو لوگ قیدی بنا لیے گئے پڑھے لکھے ہیں تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ دو حضرات کو ہمارے پڑھا دی۔ اعلان کیا گیا ہے کہ پڑھا دیجئے، پڑھائی کے بدلے مکمل آزادی دی جا رہی ہے میرے دوستو۔ تو علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا جو انداز بتایا ہے کہ یہ تعلیم آپ پر پھول نچھاور کرے گی اور آپ پر نور کی برسات کرے گی، مگر دوسرے لوگ تعلیم کے ذریعے آگ برسانے کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر بم کیسے ڈالا جائے، ادھر بمباری کیسے کی جائے، صرف آگ برسانے کا وہ لوگ سوچ رہے ہیں۔ اگر اسلام کے فدائی اگر تعلیم میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پھول برسانے کی بات ہوگی۔ بڑی قابل مبارکباد ہیں مسجد کے تمام ذمہ دار جو اس قسم کا ایک پروگرام بنا کر بچوں کی حوصلہ افزائی کا بھی سوچتے ہیں، اور جو ہے طلباء کی تہنیت کا بھی پروگرام، اساتذہ کی تہنیت کا بھی پروگرام بنا رہے ہیں۔ عالی جناب محترم مدین قادری صاحب کی خدمات قابل تعریف، قابل ستائش ہیں کہ آپ سوچئے پبلک سروس کمیشن، خیر اساتذہ ہمارے جانتے، بچے ہمارے، ایک اہم ادارہ، اس ادارے کے ممبر اگر فون کرے تو کلکٹر آ جاتا ہے، میں آیا رے بھائی تیرے تعلیمی مسائل پہ بات کرنا آ جا، مگر وہ نہیں، خود کا جذبہ ہے کہ خود اٹھ کے صبح ناشتہ کیے نہیں کیے گھر سے نکل گئے کہ پہلے ہمارے طلباء کو حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ کتنا جذبہ ہے عظیم، اللہ اس جذبے کو سب کے قبول فرمائے اور ہر ایک کو یہی توفیق دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ آپ لوگوں کے درمیان تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے طلبہ برادری سے مخاطب تھے، اسی طرح سے ہمارے شہر نظام آباد کے ایک نامور انجینئر عالی جناب احمد ولی اللہ صدیقی صاحب، جن کی شخصیت کا ایک پہلو سب سے ابھی پوشیدہ ہے کہ آپ انجینئر ہیں اور انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ آپ موجودہ طور پر گزشتہ میں تصوف پہ ایم فل کر چکے ہیں، کتب تصوف پر، اور نظام آباد میں تصوف کے حوالے سے آپ ریفرنس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور دوسری چیز، موجودہ طور پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے آپ ٹرانسلیشن پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، حالانکہ انجینئر ہیں، بہت کچھ آپ کے اچیومنٹس ہیں زندگی میں، لیکن علم کی پیاس، علم کی تشنگی آپ کے پاس ابھی تک موجود ہیں۔ آپ موجودہ طور پر مولانا آزاد اردو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کا مقالہ داخل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ میں تو آپ کو ڈاکٹر ولی اللہ صدیقی صاحب بھی کہوں گا اور انجینئر بھی کہوں گا، ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ موجودہ تقریب کے حوالے سے اور موجودہ سوشل پرسپیکٹیوز کے حوالے سے کچھ آپ اپنے اظہار خیال کریں۔ اور مولانا کریم الدین کمال صاحب اور دوسرے صحابہ کرام اصحاب سے جو ہے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور سے ایم ایس او کا جنہوں نے مجھے اس اسٹیج پر آ کر جو ہے اپنے کچھ خیالات کو اظہار کرنے کا
موقع دیا ہے میں بہت شکر گزار ہوں MSO کا. ویسے میری وابستگی آلموسٹ MSO کے ساتھ کافی عرصے سے رہی ہے. MSO کے جو حضرات ہیں نوجوان، جس میں قابل ذکر جو ہے جناب ارشد صاحب، ارشد مجید صاحب اور ہمارے ذیشان، ان لوگوں کی جو خدمات ہے بہت زیادہ یعنی بے لوث اور انتہائی دیانتداری کے ساتھ یہ لوگ اس کار خیر کو انجام دے رہے ہیں. اس میں طلباء کی جو ہے تعلیمی سرگرمیوں کو اور طلباء میں جو ہے خدمت خلق کا، سماجی خدمات کے جذبے کو جو ہے ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس دوران ان کی جو خدمات میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ہے بچوں میں ایثار قربانی اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کے ذریعے ان کا جو کیمپ وغیرہ کا اہتمام ہے، اور جو قابل بچے ہیں ان لوگوں میں جو ہے توصیفی اسناد کی جو تقسیم ہے، اور اساتذہ اس پروگرام میں اساتذہ سے بھی جو ہے جو تہنیت پیش کی جا رہی ہے، وہ MSO کے ذمہ دار جو ہے بہت اس کے مستحق ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں. الحمدللہ. ابھی میری چند گزارشات ہیں، میں بہت بڑا مقرر نہیں ہوں. آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے مولانا سے سنا، چند گزارشات میں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں. بحیثیت اسٹوڈنٹ کے جو ہے اسٹوڈنٹ ہے یا اگر جو ذمہ دار پیئر ہے، بچے سنتے نہیں زیادہ. والدین کا چونکہ لاڑ اور پیار زیادہ رہتا ہے ان کے ساتھ، تو وہ لوگ گرانٹیڈ لیتے ہیں، چلو اپنی ماں ہے. یعنی نوکریاں لگیں گی. بھائی اگر پہلے زمانے میں ہمارے جب بچپن میں ہم دیکھتے تھے، کئی میگزین تھے اردو کے جو آج بالکل یعنی بالکل ناپید ہے، بالکل ختم ہو گئے. ہلال تھا، نور تھا، خدا تھا، شبستان ہے، دوسرے اور بھی میگزین تھے جو بڑوں کی حد تک تھی، اور خاتون مشرق اس طرح کی جو ہے عورتوں کے لیے بھی میگزینس وغیرہ تھے. مگر اب کیا ہو گیا، بالکل کوئی میں نہیں سمجھتا جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ ایک آدھ بار کبھی جو ہے وہ ہدا وغیرہ ایسا ہدا یا شبستان جو ہے ایک آدھ بار کبھی دکھتا. بڑی مشکل سے انہیں روتے روتے بولتا ہے بھائی کوئی خریدنے نہیں آ رہا، آپ لے لو جاؤ. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری جو ہے، یعنی جس قوم میں مطالعے کا شوق ختم ہو گیا، ہم ان کی جو ہے بہت زیادہ اچھی امید نہیں رکھ سکتے. میں بہت تلخ باتیں کر رہا ہوں میں، مگر معذرت کے ساتھ ضروری ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور کریں. خالی یعنی خدمت کرنا، یہ بولنا ایک جذبہ جو ہے، خالی آپ اردو کے لیے میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، بچے اردو نہیں پڑھ رہے، بچے بے ادب ہو جا رہے، بچہ پڑھ رہا نہیں، لونڈا ادھر پھر جا رہا، ادھر کام نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. یہ بولنا بہت آسان، مگر اس کے لیے پازیٹیو تھنکنگ ضروری ہے. جب تک آپ پازیٹیو تھنکنگ نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ نتائج کیسا ہو سکتے؟ نتائج آنے کے لیے آپ کو پازیٹیو سوچنا ضروری ہے. اس کے لیے اپنا وقت بھی لگانا پڑے گا، پیسہ بھی لگانا پڑے گا، آپ کی اپنی جان کی جو ہے محنت بھی لگانا پڑے گا. تو بہرحال میری چلیے گزارشات تھے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ. میں بہت شکر گزار ہوں. ایک اور بات جو ہے MSO کا، ان کے ذمہ داران کا اور ذیشان صاحب کا خاص طور سے، جنہوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا. میں انتہائی اس استدعا کے ساتھ کہ میری اگر وغیرہ کے طور پہ جو ہے کوئی بھی بات اگر آپ کو لگے، پیرنٹس ہے وہ ہے، زندگی میں شروعات ہمیشہ جو ہے ایک اردو نے جو شخصیات پیدا کی ہیں، ایسی شخصیات پیدا کی ہے جس کا اثر آج تک بھی ہماری زندگیوں پر موجود ہے. اگر ہم اردو کو چھوڑیں گے تو لا مولا وہ کلچر، نیا ویسٹرن کلچر ہمارے گھروں میں آ جائے گا. کل کے دن حالات ایسے رہیں گے کہ نماز جنازہ بھی پڑھنا ہمارے گھروں میں آؤٹ آف ٹریڈیشن ہو جائے گا. اردو ایسی ہے کہ سیدی بندہ نواز بھی اردو کے، دارالعلوم دیوبند کی تحریک اردو کی ہے، جماعت اسلامی بھی اردو میں ہے، اور خود ہمارے جو رہبر و رہنما ہیں امام احمد رضا، انہوں نے جو اردو کو دیا ہے وہ آج تک تو بہت بڑی بات ہے. ہمیں کلچر بھی دیا، مذہب بھی دیا، اور بہت سی چیزیں دی ہیں. بانی جامع نظامیہ انوار اللہ فاروقی صاحب نے بھی اپنا جو کچھ ٹرانزیکشن ہے اردو میں ہی کیا.
تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. اردو کو چھوڑنا ہماری تہذیب، تمدن اور کلچر کو یا ہماری روح کو چھوڑنے کے برابر ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کے حصے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے سرپرست عالی جناب رضی الدین اسلم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تقریب کے حوالے سے چند کلمات. ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے یہاں پر میلاد النبی، اساتذہ میں وہ بات آئی جاتی ہے. بہت اچھا پروگرامز مرتب کرتے ہیں یہ ایم ایس او ذیشان اور ارشد، ان لوگوں کے جو ٹیم ہے، جس کی وجہ سے نظام آباد کے طلباء میں سیرت النبی کے تعلق سے ایک اچھا سا ایک ماحول بن چکا ہے نظام آباد میں، وہ قابل مبارکباد ہے. اس کے علاوہ بہت سارے پروگرامز ہیں، بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے، وہ تمام پروگرامز وغیرہ کے اندر یہ لوگ اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. شاید ہی میں سمجھ رہا ہوں دوسرے اور اضلاع میں اتنا کام ایم ایس او کا ہوتا ہوگا. خیر، تو قابل مبارکباد ہے. اس میں چونکہ یہ پروگرام آج جو ہے اسکالرشپ کے تعلق سے ہیں، بہت ہی اہم عنصر ہے اس وقت ہمارے سماج میں. ہمارے پاس معاشی طور پر ہم بہت پسماندہ ہے. ہمیں اپنی معاش سے اتنی زیادہ وقت کی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ترقی اور تعلیم کی طرف توجہ فرمائیں. ہمارے پاس کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے پیرنٹس میٹنگ کے درمیان سرکاری اساتذہ جانتے ہیں بڑی مشکل سے 2 یا 4 لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کو بھی بلا کر بٹھایا جاتا ہے. آؤ بھائی بیٹھو بھائی. اساتذہ جانتے ہیں پیرنٹس میٹنگ کتنی مشکل سے ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس تو ایک معاش میں وقت نہیں دے سکتے، دوسرے ان کی دلچسپی بہت ہی قلیل ہوتی ہے، بہت ہی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. ہم وقت نہیں دے سکتے بچوں کو. پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے پیرنٹس کی توجہ کی وجہ سے وہ بچے پڑھتے ہیں، نہ کہ وہ اسکول کی بلڈنگ سے. اسکول کے اندر بلڈنگ تو بڑی ہوتی ہے مگر اساتذہ انتہائی، اب میں نے کہوں گا قابلیت کی حد تک بالکل نچلے درجے کے ہوتے ہیں. یہاں ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس جا کے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھاتے ہیں، گورنمنٹ اسکولز میں پورے سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ پڑھاتے ہیں. پھر بھی کیا بات ہے وہاں کے بچے کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سوال اس لیے ہے کہ پیرنٹس کی وجہ سے. یہاں پر پیرنٹس کیا ہے کہ جو بھی پیرنٹس کچھ پیسے دیتا ہے، کچھ پیسے انویسٹ کرتا ہے، اس پر توجہ دیتا ہے. کیا پڑھ رہا ہے، کیا ہوم ورک کر رہا ہے، دیکھتا ہے. اگر یہی چیز آپ لوگ گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے پیرنٹس اگر کریں گے تو آپ کو اتنی بہترین آپ کی کلاس کے اندر سے آئی ایف ایس نکلے گی. یاد رکھیے، آپ پیرنٹس کی وجہ سے یہ پرابلمس ہو رہا ہے. بہترین اساتذہ آپ کے پاس ہوتے ہیں جو بالکل مفت میں پڑھاتے ہیں آپ کو. سلیکٹڈ اساتذہ ہوتے ہیں، وہ بھی ہزاروں میں سلیکٹ ہو کے آتے ہیں اساتذہ ہے وہ آپ کے پاس آپ کے اسکول میں. لیکن آپ کے اسکول کے اندر آپ کی بیوقوفی کہوں گا میں تو اسے، کیونکہ آپ کو تیار زبردست مال ملنے کے بعد آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ توجہ دیجیے. آپ ذرا اس کے اسکول کی ہوم ورک کلاس میں دیکھیے، اس کی گھر میں کر رہا نہیں کر رہا، اس کا بیگ کھول کے دیکھیے آپ انہیں کیا کر رہا. ایک مرتبہ اسکول کو جا کے پوچھئے بچہ میرا کیسا پڑھ رہا. بس اتنا ہی چھوڑنا وہ ٹیچر کو. وہ ٹیچر اپنے اندر سے خوش ہوتا ہے چلو اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، میری محنت کا کچھ بدل تو ہے. تو یقین جانیے آپ کے بچے ہیرے نکلیں گے، ہیرے. کیونکہ آپ وہاں پر بہترین لوگوں کے ہاتھ میں آپ کے بچے لے کر آئے ہیں. لیکن آپ کی بے توجہی کی وجہ سے، میں چونکہ اب اس وقت یہ موقع اس لیے کر رہا ہوں کہ پیرنٹس ہے تھوڑے، ان پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں آپ توجہ دیجیے. آپ توجہ دیجیے اپنے بچوں کی طرف. یقین جانیے آپ کے بچے بہترین اساتذہ کے پاس ہیں، بہت آگے بڑھیں گے. ولی بھائی جب سے بہت اچھا مورل باتیں جو بتائے ہیں، یقین جانیے یہ ان کا اپنا تجربہ ہے، تجزیہ ہے، تمام نچوڑ کر آپ کے سامنے رکھیں. سیل فون، سوشل میڈیا، اوکے آج کل ہر چیز سوشل میڈیا پہ، ہر آدمی مجبور بھی ہے سوشل میڈیا پہ چلنے کی وجہ سے. لیکن یہ سوشل میڈیا کی کچھ برائیاں بھی ہے، کچھ خامیاں بھی ہے، جو اصل جو اس کے فائدے ہیں اس پہ کئی حد تک بھاری ہو جا رہے ہیں اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے. اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو. نوجوان نسل اپنا وقت زیادہ تر ترقی دے رہے، یعنی کوئی کل ہی مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا، آپ 14 سال کے 25 سال تک جو محنت کریں گے 100 سال تک بیٹھ کے اسی پہ کھائیں گے.
14 साल से 25 साल तक, 10 या 11 साल, वो 10 या 11 साल आपके मेहनत के हैं। अब उन सालों में आप अगर बेवकूफ़ी करेंगे, जिंदगी भर मेहनत करेंगे आप। आज मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, मेरे साथ कई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। आपको मालूम है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल्स की उन लोगों की तनख्वाहें कितनी हैं? लाखों रुपए तनख्वाहें। मालूम है आपको? काम क्या है उसका? कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं है सिवाय साइन करने के। अरे खाली साइन करने कितने पैसे? क्यों? उन्होंने बहुत बड़े, क्या करे? उन्होंने कुछ भी नहीं कर रहे बैठ के। बेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं काम की बात। आप 14 साल से 25 साल तक के जो मेहनत करे थे, वो मेहनत का फल खा रहे हैं। वो मेहनत के टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, हाँ, और पोसे की है उसके अंदर वो, हाँ वो देखो ऐसा बोलते रहे, इंस्टाग्राम, ये चीजों में बर्बाद करें आप वक्त। असल जो वक्त था वो वक्त बर्बाद करें। आज जो रो रहे हैं, ख्याल करिए, सोचिए उन सालों में आप क्या करे थे, उसकी सजा भुगत रहे आप, उसकी सजा भुगत रहे आप। वो आप 14 साल से 25 साल के अंदर में क्या करें आप? बस वही टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। जिस वक्त लोग, अब भाई मैं कहावत सुना था, बहुत अच्छी कहावतें भी सुनाए हैं पुरानी वली भाई, जो आज आप जिस अंदाज में क्या है पुरानी कहावत है, बाद अब नसीब, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जो आज बोएंगे कल आप उसका फल खाएंगे। अब वो टाइम, बोने का जो टाइम है, वो पीरियड है, वो पीरियड पे आप टाइम पास कर रहे हैं। असल टाइम पे वो औकात जो है, वो औकात बहुत ही कीमती है आपकी लाइफ की, आपकी जिंदगी के। आज जो लोग बैठे हैं मेरे सामने, जो सुन रहे हैं वो बात, वो लोग जरा दिल पे हाथ रख के जरा ख्याल करिए, आप उस टाइम पे क्या करे थे 14 साल से 25 साल। आप सोचिए, उन सालों की खराबी की वजह से आज ये दिन, उन सालों में आप मेहनत करे थे, वो फायदे में रहे। मेरे साथ असातिज़ा भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ वो चीज है कि नहीं। 14 साल से, यानी एसएससी से लेके आपका डिग्री पीजी का टाइम होता है, वो जो मेहनत करने का टाइम है, वो मेहनत करने के टाइम पे आप डिसकंटिन्यू कर देने के बाद टाइम पास कर रहे हैं 2 साल नुक्कड़ों के चौरस्तों पे बैठ के। पेरेंट्स पूछते नहीं क्या कर रहा, क्या यहीं छूंगा कहीं, तो भी बीज बोने का टाइम है, वो उस टाइम पे उन्हें नुक्कड़ों पे बैठा हुआ है, पेरेंट्स को भी तवज्जो नहीं दे रहे। मैं पेरेंट्स को बार बार वही बोल रहा हूँ, तवज्जो देने का वक्त है। अगर आप उस दरमियान में तवज्जो देंगे तो यकीन जानिए बेहतरीन फसल बनेगी, बेहतरीन, जो आपके खानदान दर खानदान बैठ के खा सकते हैं। उस वक्त आप वक्त खराब कर रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और है आपका पेड़ लगाने का, ये 10 साल आप मेहनत करिए, बखिया आप जितने साल जीएंगे उतने साल आप बैठ के खाएंगे। आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी, आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी। आपको अल्लाह ताला आपको उतना अच्छा वक्त आपके पास है अब इस वक्त तुलबा के तो मेरिट की बुनियाद को कायम रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कौन का सफर आती है। आपको फ्यूचर में कौन काम आ रहे हैं, आपको समझेंगे चीज़ों को, आप स्कॉलरशिप को करके चीज़ों को अगर चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूँ तो आप इस काबिल बन जाएंगे तो स्कॉलरशिप आप खुद करेंगे। और मैं उनके तालिबान जो तुलबा हैं, उनके माँ बाप से भी गुजारिश करता हूँ कि बच्चों की सलाहियतों को पहचान कर उनकी सलाहियतों को आगे रखें, ताकि कौम को उसका फ़ायदा हो। क्योंकि कौम में हमारे तालीम का बहुत बड़ा फकदान है, तालीम से काफ़ी दूर है हमारी कौम अभी भी। और तालीम हमारे कौम का जो अहम रुकून है, उसी का नतीजा है, बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। हमको तालीम बेहद ज़रूरी है। मुसलमानों को अगर तरक्की करना है, इसको उत्तम तालीम बेहद ज़रूरी है। मैं पेशे वकालत से वाबस्ता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, हम तालीमी तौर से दूर है, हम कितना नुकसान उठा रही है कौम हमारी। अगर से हमारे कौम को तरक्की करना है तो ये ज़रूरी है। और मैं एक ट्रस्ट के जो जिम्मेदार है उनसे बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं
मैं इनके साथ रह कर देख रहा हूँ ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स हो चुके हैं और आने वाले दिनों में प्रोग्राम होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो मैं तमाम बच्चों से खासकर गुजारिश करता हूँ कि स्कॉलरशिप का पूरा फ़ायदा उठाए और मैं MS सोर्स से जो जिम्मेदार हैं यहाँ पे इनके भी काफ़ी मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोग भी ये प्रोग्राम को काफ़ी कामयाबी पर इस्तेमाल किए गए हैं और मैं मतीन खादरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए और मैं इस बात को मुकम्मल कर बात को ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर जलसा और सदर ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के सदर जनाब मजीदुद्दीन खादरी साहब और तमाम लोग जो डायस पे बैठे हैं और आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी के दो पहलू, एक दुनियावी और एक आखिरत। जो इल्म हम पाते हैं वो इल्म अगर सिर्फ दुनिया की हद तक रह गई तो आपको अजर सिर्फ दुनिया की हद तक ही मिल जाता है और आखिर में आपके लिए कोई मुकाम नहीं हो सकता। तो हमारी कोशिश कर, जो इल्म हम पाते हैं वो इल्म अगर हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम सिर्फ अपना कैरियर बनाएं तो फिर आपको सिर्फ दुनिया के अंदर ही कैरियर मिलेगा, आपको जो है दौलत शोहरत तमाम चीज़ें मिलेंगी, आखिरत में कोई आपके लिए मुकाम नहीं रहेगी। तो अगर आप यही चीज़ यही इल्म इस नीयत से पाते कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, हलाल की कमाई आप कमा सके, इसलिए कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके लिए मक़सूद कर दी वो आपके लिए है, वो आपको जो है हर हाल में मिलने वाली है। एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग बहुत जो है एजुकेशन पाते। मैं आप ये मत भूलिए कि आप तमाम वो काम करना ज़रूरी है जिससे जो है अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको जो है तौफीक दे कि हम हर वो काम जो है करें जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए, हम अल्लाह की तरफ जो है मुतवज्जे हो जाए और अल्लाह हमको जो है तौफीक दे कि हम अल्लाह की तौफीक के बगैर भी हम नहीं कर सकते। तो अल्लाह हमें तौफीक दीजिए कि हम जो है हर चीज़ जो है बस आपकी रज़ामंदी के लिए करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पे जो है अमल करें। आमीन सुम्मा आमीन। सनम का दाह जहां
الا اللہ. ملا ہے ماں خط خطرے سے موج بن جاؤ، زمین سے اٹھ کے ستاروں کی آج بن جاؤ. پڑھو قرآن محمد کی فوج بن جاؤ. پڑھو قرآن محمد کی فوج بن جاؤ. لبوں پہ رکھنا صدا، لبوں پہ رکھنا صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. اقبال ہوا اور نظام آباد کا جو مقام ہے کولاس، تفریح کے لیے یہاں پر حیدرآباد کولاس میں بھی اقبال صاحب کا کچھ دن قیام رہا. یہ بہت ہی اہم بات، کم لوگ جانتے ہیں الحمدللہ کہ نظام آباد سے بھی اقبال انشوئے نہیں رہے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ڈاکٹر مزمل احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ماں باقی پروگرام کو چلائیں. جیسا کہ آج کا یہ پروگرام مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز آف انڈیا اور خصوصی طور پہ پیپل ویلفیئر ایجوکیشنل ٹرسٹ جو حیدرآباد کی جو آرگنائزیشن ہے، جنہوں نے بہت ساری اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے، جو کہ ولیجز میں اور بہت سارے جگہوں پر جو ڈیزرونگ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو معاشی اعتبار سے، جو پیسوں کے اعتبار سے جو بیکورڈ ہیں، جو ڈراپ آؤٹس ہیں، ان کو امپاور کرنے کے لیے، ان کے ڈراپ آؤٹ ریٹس کو کم کرنے کے لیے جو ذمہ داری اٹھائی ہے، ان سارے مہمانوں کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ساتھ پچھلے 10 سے 12 سالوں کے جو مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا کا جو کام ہے، خصوصی اسی بات کو لے کے ہماری توجہ ہے کہ جو پڑھے لکھا جو طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ایک سینٹرل طریقے سے ہمارے سوسائٹی میں موجود ہے. اگرچہ جو IAS IPS آفسرس ہیں تو وہ سارے بالکل ہی اعلیٰ عہدیداروں پہ جو فائز ہیں، ان کا کام اپنے جگہوں پر ہے، لیکن جو نچلے سطح پہ گاؤں میں یا ہمارے جیسے شہر نظام آباد کے اطراف و اطناف میں جو بھی گاؤں تھے، ان سارے اسکولسوں میں ایڈمیشن دلانے کا کام کیا. اور اب سال ہمارے ساتھ میں جو بہترین جو آرگنائزیشنس جو ہمارے ساتھ جڑی، جو پیپل ویلفیئر ایجوکیشنل ٹرسٹ، انہوں نے ہمارا کام اور بھی آسان کرتے ہوئے ایک اسکالرشپ کا پروگرام آرگنائز کروایا. ہم نے اسکولوں کو اپروچ ہوا، اسکول کے مینجمنٹ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ کے ساتھ میں بچوں نے بہترین پرفارمنس کی اور اس کے ساتھ ان کا پیپر کریکشن ہوا. یہ سارا ایک پروسیس سینٹرلائز آرگنائز وے میں ہوا. تو ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تو ایک ساری سطح پہ نچلی سطح پہ آرگنائزیشنز وغیرہ کام کر رہی ہے، لیکن اہم جو ہمارے جو معاشرے کا، ہماری کمیونٹی کا جو اہم جو رول ہے، جو رول ہمارے اپنے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، جو جیسے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، وہ پڑوسوں کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہم نبھانے سے قاصر ہیں. اہم طور پر ہمارے پاس آج تلنگانہ میں انگلش میڈیم آپ کو KG سے لے کے PG تک کا انگلش میڈیم کا ایجوکیشن فری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس پھر بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ پڑھنے سے قاصر ہیں، جو کہ ان لوگوں کا بالکل ہی 7، 5ویں 6ویں 7ویں پڑھ لیا تو ہمارے لوگوں میں، اڑوس پڑوسوں کے لوگوں میں ایسا ہے کہ وہ ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں.
یہ بولتے ہیں کہ بھائی پڑھنے کے بعد میں بچوں کو کیا ملنے والا ہے. وہ جا کے خاص طور پہ سب سے بڑا مت ہمارے مسلم معاشرے میں یہ ہے کہ اگر سے کوئی بچہ یا بچی IAS یا IPS آفیسر بننا چاہ رہے یا کوئی سائنٹسٹ بننا چاہ رہے یا کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہے تو پہلی بات ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دی جاتی کہ ہمارے مسلم معاشرے سے لوگ آگے بڑھ نہیں سکتے. یہ سب سے بڑا مت ہے اور سب سے بڑی غلط فہمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر نا قابلیت کی کمی کی وجہ سے ہم اس طرح وہاں جگہ تک پہنچ نہیں جا رہے. آپ دیکھیے کہ دوسری نان مسلم کمیونٹی کے اندر آپ گاؤں میں دیکھتے رہتے. میں جب چھوٹا تھا اس وقت میں دیکھتا تھا کہ لمباڑے کے جو کمیونٹی ہے جن کو بنجارا بولتے ہیں, عام طور پہ اب ترکاری وغیرہ بیچنے کے وہ لوگ کام کرتے ہیں. یقین مانیے پڑھائی کا ان کے اندر اتنا جذبہ اور ان کے اندر بیدار ہوا جو آج روڈوں پہ بیٹھ کر جو سیب بیچتے تھے, جو جنگل سے لا کے جو سیتافل بیچتے تھے, ترکاری بیچتے تھے, آج ان کے بچے بڑے بڑے عہدوں پہ. میں بہت بھی حیدرآباد کے جیسے کہ اپولو میں کام کیا میں نے. اب یہاں پر بھی ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ یقین مانیے 40% ڈاکٹرز, کارڈیولوجسٹ ہو, سرجن ہو, بڑے بڑے گائنوکالوجسٹ ہو, آج وہ عام دنوں میں یہاں پہ کام کرتے ہیں, سیٹرڈے سنڈے ان کے گاؤں میں جا کے خدمت انجام دیتے ہیں. تو یہ جذبہ انہی کے دلوں میں پیدا ہوتا جو گراس روٹ سے بالکل ہی زمینی سطح پہ سے اٹھ کے آتے. تو یہ زمینی سطح پہ سے اٹھ کے آنے کی اور ان لوگوں کو آگے بڑھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیسوں کے اعتبار سے جب بات آتی کہ ہمارے اعتبار سے پیسے فائنینشیل طور پہ ویک ہیں, ایسا حقیقت دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہمارے اندر ٹی وی کا خرچہ, ٹاٹا اسکائی ہو, یہ ساری چیزیں, ریلائنس کے جو سبسکرپشنس ہو, نیٹ فلکس کی سبسکرپشنس ہو, یہ لینے کے پاس ہمارے ماں اور بہنوں کے پاس, ہمارے بھائیوں کے پاس پیسہ ہے, لیکن قریبی کوئی اسکول میں ڈالنے کے لیے 200 روپے ماہانہ فیس بننے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ اصل میں یہ ہماری بیداری کی کمی کی وجہ سے ہے. جیسا کہ کریم الدین کمال صاحب نے اپنی تقریر میں اس بات کو ذکر کیا کہ نبی پاک محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسب معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب سرکار جو جنگی جو قیدی ہوتے تھے, جنگی قیدی جو واپس آتے تھے تو ان جنگی قیدیوں سے جو نان مسلم ہوتے تھے سرکار اس بات کا پہلے سوال کرتے تھے کہ آپ کے پاس اگر سے کوئی علم ہے, آپ کے پاس اگر سے کوئی آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو آپ کا کفارہ, آپ کا ریلیز ہونے کا سب سے بڑا کفارہ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ علم سکھائیں اور آپ آزاد ہو جاؤ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علم کی جو ایکسچینج ہے, عام طور پہ ہمارے پاس یہ معاشرے میں ایکسچینج آف جو کمیونیکیشن اسکلس ہے, جو ایکسچینج آف تھاٹس ہے, جو نالج ہے, یہ تبھی آئے گا جب دوسرے لوگوں سے ہم استفادہ حاصل کریں. بہت سارے جگہوں پہ آج ہمارے پاس دلی ہو, حیدرآباد ہو, ایسے بہت سارے جگہوں پہ ہمارے پاس ایسا عالم ہے جس اداروں کی ہم صدارت کرتے تھے, آج وہی اداروں کے سامنے بیٹھ کے ہم پان بیچ رہے ہیں, ہم سگریٹ بیچ رہے ہیں, ہمارے حالات ایسی ہے, ہماری ماں اور بہنیں وہاں پہ جا کے بھیک مانگ رہے ہیں. تو اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہونے کی وجہ جو ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ خود ہم ہیں. تو ہم کرنے کا اس طور پہ عام ہمارا اصل میں رول ہونا کیا چاہیے, تو MSO اور ہمارے پیپل ویلفیئر ایجوکیشنل ٹرسٹ کے جو لوگوں کا جو اہم جو مقصد ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا, یہ اسکالرشپ دینے کا یا کسی کو تہنیت دینے کا اہم مقصد نہیں ہے. اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر نا اس بیداری کو کیسے پیدا کریں. اقبال کی بہت ساری فکر تھی, حقیقت دیکھا جائے تو علامہ اقبال کی زندگی, علامہ اقبال کی پڑھائی پورے یورپ میں ہوئی, لیکن اس کے باوجود بھی علامہ اقبال کی فکر اسی بچے کے ساتھ میں تھی جو یہاں پہ کونوں میں, اطراف اطناف میں جو دیہات میں پڑھنے والا بچہ ہے, جس کو وہ اعلیٰ درجے پہ مقام پہ دیکھنا چاہ رہے تھے. تو اسی ساتھ میں ٹائم کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں ہمارے مہمان اور بہت ہی اہم شخصیت عبد المتین قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اظہار خیالات کریں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد میں اسکالرشپ کا اور تہنیت جو ٹیچرز ہیں جو کہ اپنی زندگیوں کو لگاتے ہوئے اسی مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے, غریب طبقے کے بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی تہنیت اور ان کو بھی ان کے جو محنت ہے ان کو تھوڑا سا ریکگنائز کرنے کی ہم کوشش کریں گے. جناب عبد المتین قادری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا
صدق الذي وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. مسلم پیپلز ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ جناب شاہنواز صاحب، سیکریٹری سٹیزنز لیگل اکیڈمی جناب ڈاکٹر غلام کرمانی صاحب، جناب محمد صادق صاحب، جناب خواجہ ریان صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما مولانا کریم الدین کمال صاحب صابری و چشتی، احمد صدیقی صاحب انجینئر، جناب رضی الدین اسلم صاحب، ڈاکٹر مزمل صاحب صدر ایم ایس او نظام آباد، ذیشان احمد صاحب جنرل سیکرٹری ایم ایس او آل انڈیا، اور دیگر اساتذہ اکرام، عزیز طلباء و طالبات، پس پردہ سننے والی ماؤں بہنوں اور بچیوں، یہ کافی پروگرام بھی دیر سے ہوا اور ہم لوگوں کو بھی تقریباً 1 گھنٹہ ہمارے جو پروگرام کا شیڈیول اس سے آنے میں 1 گھنٹہ تاخیر ہوئی، اور میں چاہتا تھا کہ آپ کو تفصیل سے آپ سے گفتگو کروں اور 1 بار گھنٹہ کم سے کم گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وقت کے پیش نظر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، بالکل مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو مہمان آئے ہوئے حیدرآباد سے ان کا تعارف کراؤں۔ یہ خواجہ سید احمد صاحب آرکیٹیکٹ ہیں اور انہوں نے اپنے کوالیفیکیشن کے بارے میں بتایا، وہ لا بھی کرے ہوئے، ماسٹرس کرے ہوئے اسٹرکچر میں۔ یہ جو ہے کافی اہل سربت سے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اس کے باوجود ملی جذبہ، ملی تڑپ، ملی فکر ہمیشہ ساتھ لیے چلتے ہیں اور بغیر نام و نمود کے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور میری کوشش ساری یہی ہے اس موقع پر کہ میں کسی جماعت کے بینر کو نہ دیکھوں، کسی شخص کے پیشانی پہ کیا لکھا ہوا نہ دیکھوں، میں ایسے لوگوں کو چنوں اور ایک محلے میں پرونے کی کوشش کروں جن میں اخلاص ہو، جذبہ اور ملت کے لیے کچھ کروں، انہی میں سے اور ہمیشہ ہر معاملے میں ملت کے بڑا تعاون رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حیدرآباد میں فلڈ آیا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ حیدرآباد میں فلڈ آیا۔ وہ لوگ جو لوگوں کو کھلاتے تھے وہ جو ہے شادی خانوں میں لوگوں کا پیسہ GSO یا کھانے پہ مجبور ہو گئے کہتے ہیں۔ اس وقت آصف صاحب نے بہت زیادہ خدمت کی، میں شاید ان کے سامنے کہوں گا تو ان کی زیادہ شکایت ہوگی۔ ہزاروں آدمیوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کیا، شادی خانوں میں کھانے پکوائے گئے اور لے جا کر کے نوجوان ہمارے ساتھیوں نے ان کو تقسیم کیا، ان کو کھلایا۔ یہ بہت سارا اور ہر موقع پر اس طرح کا کام کرتا۔ شاہنواز ایڈوکیٹ صاحب یہاں آئے ہوئے، آپ کو معلوم ہے اس وقت جو پروفیشن ہے، 3 پروفیشن ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ آمدنی ہے۔ پہلا پروفیشن ہمارے پاس ہے ڈاکٹرز کا، دوسرا ہے انجینئرز کا، تیسرا ہے لائرز کا۔ یہ ایڈوکیٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں اتوار کو وہ فون پر رکھ دیتے اکثر، وہیں 2-3 بار فون کرا، اس لیے کہ لوگ تنگ کرتے رہتے صاحب یہ کیسے یہ کیسے، اتنے بیزی آدمی۔ اور ہمارے ایک ساتھی ہے، نائب صدر ہے ہمارے ٹرسٹ کے، وہ آ جائیں گے یوسف کے ساتھ۔ آپ کے پاس جس وقت ٹیسٹ تھا اس وقت میرے ساتھ آئے تھے، اور وہ بھی بڑے مخلص آدمی ہیں، عمر میں ہم سب سے بڑے 76-78 ایئرس میں، لیکن اس کے باوجود پیر اور سوج گئے تھے ہوتے۔ ہم مہاراشٹر میں ہم امبا جو گئے کوکھا میں، وہاں پر اسکالرشپ 40 بچوں کو لے کر نظام آباد آئے، تو تمام راستہ بہت خراب تھا جس روٹ سے ہم لوگ آئے نظام آباد، تو بہت تکلیف میں تھے وہ، لیکن اس کے باوجود ٹیسٹ کے ہر سینٹر پہ ذیشان صاحب، ہمارے عرفان صاحب اور جو ہمارے ٹاپی صاحب وہ لوگ جانتے کہ جو ہر ارشد صاحب کہ جو ہر سینٹر پہ ہمارے ساتھ گھوم کے وہاں پھرے کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا کچھ بھی نہیں ہو، یہ لوگ زبردستی مجھے صدر بنا دیے، میں ایک معمولی بلدی کارکن ہوں، اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص خوبی میرے میں نہیں ہے۔ جو کچھ ہے تو اللہ کے فضل سے، ان سب ساتھیوں کی جو جذبہ ہے وہ مجھے جذبہ پیدا کرتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں کام کروں۔ وہی جذبے کی بنیاد پہ میں نے جو ہے MSO کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت زمانہ پہلے جب میں PSC کا ممبر بنا تھا، آج سے 8-9 سال قبل، تو اس وقت جو ہے آپ کے عرفان جو آپ کے نائب صدر ہیں MSO کے، یہ جو ہے ڈاکٹر عرفان صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے ٹائم لے کے۔ میں نے کہا یہ تو دیکھ کے بہت متاثر ہے، سر آپ اتنے سیدھے اتنے بڑے پوسٹ پہ، مطلب سیدھے نا تو مسلمان تو ہمیشہ سیدھا رہتا، ٹیڑھا کب ہوں گا۔ ارے سر ایسا آپ استقبال کر رہے ہو کہ مطلب کیا پرابلم ہے اس میں؟
6 साल के बाद मैं वही मतीन खादरी रहने वाला हूँ, आज जो मतीन खादरी 6 साल के कम रहता, बहुत बड़ा पोस्ट है, मैं खुद आता वासुश। तो ये कि जो है हमेशा मुसलमान सादगी अख्तियार करे, सादा ही रहे। तो ये फिर उसके बाद इन्होंने जीशान साहब से मिलाया, अरशद साहब से मिलाया, फिर हाल हाल में डॉक्टर मुजम्मिल साहब से मिले और इनके और दूसरे साथियों से जिनके नाम सारी भूल रहा हूँ इस वक्त, इन साथियों से मिला, इनके काम को देखा तो मैं बड़ा मुतासर हुआ कि नौजवान अपने प्रोफेशन में रहते हुए अपने जेब का पैसा खर्चा करके मिल्लत की फलाह का काम करा। तो मेरे जहन में आज जब हम डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बना रहे थे तो मैंने निज़ामाबाद का नाम रखा। तो मुझसे कहा कि निज़ामाबाद में कौन सा कैडर है? मैंने कहा वो ज़बरदस्त कैडर है नौजवानों का जिसका नाम एमएसओ है, हम उनसे काम लेंगे। हमको जो है बैनर की ज़रूरत नहीं, हमको काम करना है। ये काम करने के जज्बे से हमने इनको किया। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि एमएसओ के काम में और बरकत दे, नौजवान में और जज्बा पैदा करे कि वो आगे बढ़कर मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करे और अपने मुल्क के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, खैर खाई के लिए, इंसानियत की खैर खाई के लिए बहुत सारे काम अल्लाह ताला इसे ले। अब तीसरी बात कि डॉक्टर साहब मैसल कहते कहते तारुफ मेहमानों का इधर आ गया एमएसओ की तरफ। हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर गुलाम किरमानी साहब, और डॉक्टरों के प्रोफेशन के बारे में तो आप जानते हैं कि एक एक मिनट के पैसे वसूल करते हैं। कोई मशवरा करने भी आए तो पहले फीस देना हो, मैंने उसके बाद आगे बैठना। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे भी बड़े जज्बा डॉक्टर हैं। और एक डॉक्टर से हमारे स्कीम में वो आए नहीं, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली साहब, वो भी ऐसी है, हर वक्त हर चीज़ में पैसे से वक्त से देने तक तो मिजाज नासाज थी, वो इसलिए नहीं हर वक्त तैयार रहते। तो ये अल्लाह के फजल करम से जो हमारे साथ टीम है, टीम बड़ी पढ़ी लिखी काबिल तरीन टीम और बहुत मेहनत करने वाली। जहाँ तक हमारे साथ मोहम्मद सादक साहब आए, अभी आपने वो पूरे मुंह में नहीं है आज क्या बात कहने वाले, अभी उनके ग्रुप भी साथ नहीं है, वरना अगर आप सुने तो आंखों में से आंसू जारी हो जाए। इस तरह नाते शरीफ और कलाम अखबार पढ़ते जज्बा पैदा हो जाता कलाम अखबार उनका सुनने के बाद। थोड़ा सा असर आप लोगों के चेहरों पे देख रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जो अंदाज का सुना हूँ वो आज अंदाज क्या माइक की प्रॉब्लम थी, उनकी तबीयत नहीं रहती यहाँ। तो ऐसे काफ़ी टैलेंटेड लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो ये हमारे साथ इंजीनियर रेहान साहब आए हुए हैं, ये आसिफ साहब के साहिबजादे हैं, ये माशाल्लाह उनके साहिबजादों को पूरे वही जज्बा है जो वालिद साहब ने उनके अल्लाह ताला ने उनको दिया है। अल्लाह ताला इस सब का जज्बा आपका हमारा बरकरार रखे। यहाँ काबिल तरीन शख्सियतें हैं। ये स्कॉलरशिप्स देना बहुत सारे सोसाइटीज़ देते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट देते हैं। हम जो है स्कॉलरशिप देने के साथ साथ कुछ मैसेज तलबा को देना चाहते हैं। स्कॉलरशिप तो दूसरे भी देते हैं, वो मैसेज ये है कि आप गौर करके देखें कि आपको हम स्कॉलरशिप किस बुनियाद पे दे रहे हैं। गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, अब यकीन मानिए इस स्कॉलरशिप में बुलानी चाहिए मेरे आसिफ साहब के, हमारे डॉक्टर साहब के और हमारे और के साथियों के जो लिया उनके अपने जेब के पैसा है स्कॉलरशिप दे। तो ये बताना मकसद वो दे अहमियत देना नहीं है, अल्लाह ताला और दे हमको और देंगे हम, इसमें कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने दिया, अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ दिया हम देने के मौक़ूफ़ में। असल बताना मकसद ये कि स्कॉलरशिप और भी लोग देते हैं। हम ये चाहते हैं हम आपसे पूछें कि भाई आपको स्कॉलरशिप हम क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है तलबा से। वो तालिबा जो पीछे बड़ी बता गया बहुत ज़्यादा तलबा में तालिबा सेलेक्ट की, क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है? पढ़ के दे रहे हैं स्कॉलरशिप। यहाँ तो 23 बच्चों को सेलेक्ट करें, इससे 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ा लीजिए। लेकिन यहाँ क्यों दे रहे हैं? हमारे अंबाजोगाई महाराष्ट्र यहाँ से 275 किलोमीटर होता, वहाँ क्यों देने गए? हमारे हैदराबाद से जो 350 किलोमीटर से ऊपर होता, 400, वहाँ क्यों देने गए? फिर अभी आपके इत्तला के लिए 11 दिसंबर को संडे कर्नाटक का एक ज़िला है यादगीर, वहाँ भी इस किस्म का प्रोग्राम हुआ, टेस्ट हुआ, बच्चे सेलेक्ट हुए। यादगीर हम देने जा रहे हैं। सब इतनी दूर दूर जाके देने का मकसद क्या है, क्यों देना चाहते? कभी आपने सोचा क्या रिश्तेदारी आपसे हमारे ट्रस्ट के कोई जिम्मेदारों से आपकी रिश्तेदारी, आसिफ साहब से कोई रिश्तेदार, हमारे शाहनवाज साहब के कोई रिश्तेदार, डॉक्टर कीमानी साहब के, सादक साहब के, रेहान साहब के कोई रिश्तेदार हैं? मैं नहीं समझता एमएसओ के भी कोई जो हमारे जिम्मेदार हैं नौजवान, उनमें कोई रिश्तेदार इनका हो। क्योंकि फिर मैं खुद आया था, एक स्क्रीन टेस्ट रखा गया, टेस्ट के बाद उनकी इंक्वायरी की गई कि जो आया ये गरीब है कि नहीं, मुस्तहिक है कि नहीं किसी स्कॉलरशिप लेने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा ज़कात का होता है, आपकी ज़कात जो निकालते हैं स्कॉलरशिप में, तो ये अतियात भी कुछ होता है लेकिन ज़्यादा ज़कात ही होती है। तो ये गरीब बच्चों को हम दे रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? ज़कात के बारे में क्योंकि दीन का एक छोटा सा तालिम सबसे कम दीन मुझे आता है, तो मैं समझता हूँ कि ज़कात का पहला मुस्तहिक जो है अहले महला और अहले शहर होते हैं। हम अपना शहर हैदराबाद छोड़ के यहाँ आने का मकसद क्या है? हमको ये नहीं मालूम, क्या पता जानते हैं, मालूम है। आने की वजह ये है कि हम समझते हैं कि आप हमारे कलमा वो भाई,
آپ سے ایک بڑا رشتہ ہے جو خونی رشتے سے بڑا رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے کلمے کا رشتہ آپ کے ساتھ۔ یہ رشتہ بڑا اہم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یتیم بچے، ہم نے پہلے کہا فرسٹ پریفرنس یتیم کو دیجیے پاور، اس کے بعد غریب بچوں کو دیجیے جن کے ماں باپ پڑھانے کے متحمل نہیں ہو، پڑھا نہیں سکتے، فیسس نہیں دے سکتے، ایسے بچوں کو سلیکٹ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت تعلیم کے میدان میں دنیا کی ہماری قوم جو ہے شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائبس، ڈاکٹر مزمل جن کی بات کریں تو ان سے پیچھے حقیقت ہے، میں جانتا ہوں ان سے پیچھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم کے میدان میں آگے۔ کیوں چاہتے صاحب؟ آپ کوئی پوچھ سکتا کیوں چاہتے؟ آپ سن لیجئے، جب تک دین اور دنیا کا علم اور بالخصوص دنیا کے علم میں آپ مہارت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک امامت کا تاج آپ کے سر پہ نہیں سجایا جائے۔ آپ بولتے نا ٹینک، جس سے جو ہے بڑے بڑے گولہ بارود پھینکے جاتے ہیں، بڑے بڑے گولے پھینک کے دباوا جس کو بولتے ہیں ٹینکس، آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کس کے زمانے میں کس نے بنایا؟ بولیے نہیں معلوم، بول کے علاوہ معلوم سمجھ کے خوش ہو گیا تھا، انعام دیتا تھا اگر آپ بولتے تھے اس کو۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھے، منجبیخ نام آتا ہے اس کا، سب سے پہلے جو ہے صحابہ نے بنایا، جس میں جو ہے ایسی مشین ایجاد کی جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر قلعے کی دیوار کے اوپر مار کے دیوار کو توڑتے ہیں، بعد میں وہی یہ بنا۔ تو اس وقت بھی دنیا کے میدان میں بتانا چاہ رہا ہوں مسلمان سب سے آگے، جس میں میری کمزوری ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کی۔ میں سمجھتا ہوں 5th یا 6th کلاس میں تھا، دونوں میں سے کوئی ایگزیکٹ اس وقت یاد ہے، اپر پرائمری اسکول میں سب کیا، پرائمری کے بعد اپر پرائمری بولتے اس کو، ہائی اسکول بھی نہیں، 8 سے ہائی اسکول ہوتا ہے، یہاں اساتذہ موجود ہے وہ جانتے ہیں۔ ایک بار جو ہے ابراہیم سر بولتے تھے، اللہ ان کی جنت مغفرت کرے، تو جو ہے تیلگو پڑھاتے تھے۔ ایک دن کھڑا ہے تیلگو پوئم نہیں پڑھ کے آیا، ایک ہاتھ پہ ایک مارے رونے لگ گیا، دوسرے بچوں کو 4 مارے تھے، پھر رونا نہیں آیا، پھر وہ آ کے بولے اتنے نازک ہے رو رہے۔ میں نے کہا ماری نے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ تعلیم کے لیے مار کھاؤ، تو بیٹھو نہ بیٹھو کے بٹھا دیا۔ تو وہ جو ہے سامنے کی کلاس میں ایک طرف میتھس کے سر تھے اور ایک دوسری کلاس میں سامنے جو اپوزٹ کلاس تھی جو ہے سائنس کے ٹیچر تھے لیڈی، اور دونوں دیکھے متین جو مار کھا گئے۔ تو لنچ کے ٹائم ان سے پوچھے ابراہیم سر سے، وہ ذرا سینئر تھے، سر وہ بچہ بہت اچھا پڑھتا ہمارے سبجیکٹ کیوں؟ ہاں آپ بھی سر، ارے وہ تو نالاک ہے، پڑھتا ہی نہیں میری کلاس میں، بلا اس کو، بلانے کے بعد پوچھے آپ کی تعریف ہو رہی اچھا پڑھتی ہے، میرے سبجیکٹ کیوں پڑھتی؟ تیلگو سے نفرت ہے۔ تو بولے یہ بابا بہت پچھتائیں گے آپ، اور اب یقین مانیے میں PSC کا ممبر تھا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے پورا کمیشن ہی نہیں بلکہ حکومت کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا کئی چیزیں، یہ قانون کے خلاف ہوتا نہیں جاؤ ایسے بولتے، بڑے بڑے آفیسر آپ فون کر کے عاجز ہو جاتے ہیں، چیئرمین کو جا کے بولتے، چیئرمین کو بولا تم لکھے دو میں سائن کرتا ہوں، لکھے دو، ارے میں کیا کیوں لکھتا ہوں، میں سائن کرتا ہوں۔ مگر میرا ایک کمزوری رہی کہ میں تیلگو اچھا نہیں بول سکتا ہوں، سمجھتا ہوں بہت اچھا، تھوڑی بولتا ہوں لیکن بہت اچھا نہیں بول سکتا ہوں، تو یہ میرے لیے نقصان دہ رہا۔ مجھے اس وقت حدیث یاد آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی زبان سیکھ لو تو اس کے شر سے محفوظ رہتا ہوں۔ تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، یہ تلنگانہ ہے، آپ اردو ضرور سیکھیے، اردو سے ہماری تہذیب، تمدن، ہمارا کلچر وابستہ ہے، لیکن آپ تیلگو کو کم نہ کیجیے میری طرح۔ تیلگو اگر آپ اچھا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں سمجھتا ہوں جتنے اسٹار اللہ نے لگائے اس اسٹار ایک کم ہوگا میری کوتاہی کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے، کہ اگر میں تیلگو اچھا بولتا تو تیلگو میں اسلام کی دعوت دے سکتا، تیلگو میں تقاریر کر سکتا، جیسے میں اردو اور انگریزی میں کرتا ہوں ویسے تیلگو میں کر سکتا، لوگوں کو جو ہے دعوت دے کر اسلام کی طرف بلا سکتا، اور مسلمانوں کو جو پیغام ہے، میسیج ہے مسلمانوں کو جو پہنچانا چاہیے وہ غیر مسلم میں کمیونٹی کے اچھے انداز میں کر سکتا تیلگو والے۔ تو تیلگو زبان کے بارے میں آپ مت لیں۔ عزیز طلباء، ہم چاہتے ہی ہیں کہ جو دنیا کی تعلیم میں بھی آگے بڑھے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ آیا ہے، بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر ضعیف ہو گئے، اس وقت ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جالوت، بڑا ظالم بادشاہ، بہت ظلم کرتا تھا۔ تو جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے پیغمبر وقت سے آ کے دعا کی کہ پیغمبر، گزارش کیا پیغمبر صاحب اللہ سے دعا کریے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے جو ہمارا کمانڈر ہو، اور ہم جالوت سے لڑے، اس کے ظلم سے ہم تنگ آ چکے ہیں، اب ہم لڑے۔ بہت مالدار تھے، ان کو فکر ہوئی ارے ہم سوسائٹی میں پیسے والے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اس کو دیا گیا، وہاں کے پیغمبر سے شکایت کریں، تو انہوں نے کہا بس کیا۔ اللہ نے فرمایا ایک تو میں نے علم زیادہ عطا کیا، دوسرے جسمانی طاقت اس کو زبردست۔ حضرت طالوت ان پہ بادشاہ مقرر ہوئے اور جالوت سے لڑ کر شکست دی۔
मैं इस वाक़े को कंटिन्यू करूँगा ये कहते हुए आप सुनिए कि क्या वजह से उनको बादशाह बनाया गया। इल्म और क्या चीज़, ताकत। ताकत के माने खाली वजन बनाने के लिए, जिस्मानी ताकत के साथ जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत हो, ताकत की, दिमाग की ताकत, जो किस्म की ताकत की ज़रूरत होती वो ताकत फराहम करना, घर की अपनी हिफाजत आप करना। किसी पे जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान जालिम नहीं हो सकता, ना मुसलमान मजलूम हो सकता है, ना मुसलमान किसी पे जुल्म करता है, ना मुसलमान जुल्म सहने वाला होता है। तो मुसलमान उसके लिए जुल्म को मिटाने के लिए ताकत अपने पास है। एक चीज़, पहली चीज़ है इल्म। इल्म के बगैर कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। इल्म के बगैर अमामत का ताज कौमों के सर पे रखे जाने वाला है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे पास एक इंग्लिश के मतलब एक कॉलेज में लेक्चरर थे, सैयद आबिद हुसैन साहब, और सागर जानते उनकी फैमिली को, तो वो अनवर की फैमिली, तो जो ये जानते हैं, उनके एक बेटा था दूसरा, उसका नाम था सैयद जावेद हुसैन। तो बच्चा जो है उस ज़माने में गेम के वक्त क्रिकेट बहुत खेलता था, तो मेरे साथ आके क्रिकेट खिलाओ भैया भैया उनके पीछे पीछे फिरता था। तो हम जो है उसको मिली कामों में जोड़ते थे, क्रिकेट कम खिलाते थे, मिलत के काम ज़्यादा। तो आप खेलते ना, तुम छोटे बड़े हुए तो खेलना हमारे साथ, अभी पहले प्रैक्टिस करो। तो वो एक दिन बोले बच्चा आपसे कुछ मुतासर नकील साहब, आप इतना अच्छा पढ़ते हैं, आप इतने क्वालिफाइड हैं, बच्चे को भी जो है ज़रा तालीम पर तवज्जो दिलाए। तो क्या समझ में नहीं आया। एक दिन सुबह फजर की नमाज के बाद जाके जॉगिंग करके आया, आते घर में वालदा बोले बेटा ज़रा जाके सौदा लेकर, सौदा लाने निकला। सौदा लेके वापिस हम तो एक बच्चे को देखा, वो हमारे पास कुमारों की आबादी थी, पीजी बाजार में भी है, कम हो गए। तो कुमारों का बच्चा है बैठा हुआ, और जो है बोरिए पे, बोरिया टाट का, तो बोरिया के ऊपर आधे कटे हुए सड़े हुए ऐसे मौज रख के बेच रहा, और एक हाथ में किताब है, और वो किताब में से कुछ देख के कापी में रोक रहा। मैं उसको पहले पूछा कौन सी जमात में है, तो उन्होंने कहा 5th 5वीं जमात। कौन से स्कूल में पढ़ते, तो बोला गवर्नमेंट। कौन सा मीडियम, तो उसने कहा तेलुगु मीडियम। मैं कब तक बैठते, स्कूल का टाइम रहता है, कभी आधा पौन घंटा बैठता। सीधा गया घर पे, थैली दिया, मैं दिया, वाला बोला कि सौदा ले लीजिए। जाके उनके घर पे दस्तक दिया, तो बच्चे को उठाया, लेके आया, चलो साहब लेके आके बोला ये देखो तुम्हारे बाबा लेक्चरर अंग्रेज़ी के कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, ये बच्चे के बाबा कुमार, ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा, मौज जोश में पढ़ रहा। मैंने कहा कि याद रख लो कि अगर तुम इस तरह मेहनत न करेंगे, कौम हमारी इस तरह मेहनत नहीं करेगी तालीम के मैदान में, हम ज़लील व ख़ार करके, जिसके पास इल्म में होता ज़माने में बस कर दिया जाता, ज़माने में पीछा कर दिया जाता। वो बच्चे पे असर हुआ, पढ़ा लिखा काबिल बना। तो मैंने उसको कोई नसीहत नहीं, खाली लेके गया, बता दिया और बोल दिया 2-4 दिन। तो मालूम बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो होते हैं वो बहुत फ़ायदा देते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिकल मेरा एग्जाम्पल दिया तेलुगु लैंग्वेज के बारे में, कि आप तेलुगु ज़बान के बारे में, किसी भी ज़बान के बारे में आपको मौका मिलता है, ज़बान सीखिए। हदीस में मैं आपको सुनाता हूँ, ताज्जुब होगा, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिब्रू लैंग्वेज, उसको इब्रानी बोलते हैं, तो उस ज़बान में कुछ लिखना था, तो हुजूर ने साहबा से पूछा कोई ये ज़बान जानते हैं? लोगों ने कहा कि कुछ जानते हैं लेकिन लिखना नहीं आता। तो आपके खास खादिम थे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला, हुजूर ने फरमाया ज़ैद ये ज़बान सीखो। 8 दिन में, सिर्फ 1 वीक में इतने माहिर हो गए, उसमें बेहतरीन अंदाज में कुछ लिखा इब्रानी ज़बान। तो ये है कि किसी ज़बान को हमने समझना ख़राब है। अब आप मुझसे पूछ सकते साहब आपके ज़हन में क्यों था? असल में मैं बचपन में छोटा था, नाना दादा हमारे गुजरे सुकून हैदराबाद पुलिस एक्शन जिसको बोलते, उसके वाक़या सुनाते थे। उसकी वजह से कि नफ़रत उस ज़बान से उन लोगों से दिल में बैठी कि भाई हमारा इतना बड़ा नुकसान करने वाली कोई इतनी बड़ी स्थिति। लेकिन जब पता चला हमारे गलतियों की वजह से तो हमने कहा कि पहले अपनी कौम को सुधारना पड़ेगा, उनके हालात बिगड़े नहीं और तालीम की दुनिया के आगे ले जाना पड़ेगा। इसीलिए हम आए। मैंने
अब्दुल मतीन साहब, हमारे इंजीनियर साहब हैदराबाद से, क्या नाम, ख्वाजा आसिफुद्दीन साहब और उनके हमनवा जो भी आए हैं यहाँ, तो उन तमाम का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे निज़ामाबाद के असातिज़ाए करम और हमारे MIM के कारपोरेटर साहब अली भाई और यहाँ के इंजीनियर साहब, एडवोकेट साहब और खुसूसी हमारे रज़ीउद्दीन असलम साहब और हमारे वली भाई इंजीनियर, इन तमामी का मैं खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे घर के हैं, उन्हें शुक्रिया कि मैं समझता हूँ फिर भी मेहमानों के तो उनका भी मैं कराम से खुसूसी गुजारिश है MSO की जानिब से कि आप ऐसे ही सितारे बुलंद फरमाते रहें, सितारे बुलंद फरमाते रहें, जिससे हमारी कौम और आगे बढ़ती रहे। बहुत ज़्यादा करनी थी लेकिन अभी मुझे बुलाया गया है शुक्रिया कलिमात के लिए, तो मैं बस यही कहूँगा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गया और कारवां बनता गया। मैं दुआ गो हूँ आप तमाम की हाज़िरी में कि हमारा कारवां ऐसे ही बढ़ते रहे, आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहें। अल्लाह ताला ने भी ये इरशाद फरमाया कि अच्छे के साथ हो जाओ, अच्छा अगर बनना है तो मैं अपने आप को या MSO को समझता हूँ कि हम लोग अच्छे हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और हम सब मिलके एक अच्छी कौम बनाने की कोशिश करें।